من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتا رہے ہیں ہمارے ذکر سے اگر غفلت کرو گے تو اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ آج ہماری معیشت تنگ ہے، امت مسلمہ کی معیشت تنگ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے کہ ومن اعرض عن ذکری، ہمارے ذکر سے اگر غفلت برتو گے وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی معیشت دھوکے میں پڑ جائے گی، معیشت تنگ ہو جائے گی۔ ذکر نہ کرنے کا پہلا اللہ کی طرف سے پکڑ معیشت کو خراب کر دیتا ہے اللہ طرف۔ روزی، آج امت مسلمہ روزی میں پریشان ہے۔ اچھے اچھے لوگ سب روزی کیسا کمانا، کیا کرنا، یا جن کے پاس مال و دولت ہے تو وہ بھی پریشان ہے۔ روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، روزی تنگ کرنے کا مطلب ایک پیسے جو آمدنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا اگر کسی کے پاس بہت پیسے ہیں تو اس کی بھی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ تنگ ہو گئی آج کل کے زمانے میں، بی پی ہو گیا، شوگر ہو گیا، ہارٹ ہو گیا، تو بڑے بڑے کروڑ پتی آج ان کو روز کھانے میں پریشان ہے، کھا نہیں سک رہے، وہ تھوڑا تھوڑا کھا گزارنا پڑتا۔ کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، بی پی کی بیماری لگ گئی، شوگر کی بیماری لگ گئی، اب کوئی چیز اچھی کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ یہ عام طور سے ایسی بیماری ہے۔ روزی جو تنگ ہوتی ہے اللہ کا ذکر نہ کرنے سے، تو روزی تنگ دو طریقے سے، ایک تو روزی کے راستے بند ہو جاتے ہیں جیسا آج کل ہم پریشان ہیں، اور دوسرا اگر کسی کے پاس مال و دولت بہت ہے تو اس کے پیچھے بیماریاں لگا دیتے ہیں۔ بیماری لگاتے ہی روزی کھا نہیں سکتا، وہ اچھی غذا کھا نہیں سکتا، اچھی نعمتیں کھا نہیں سکتا، پریشانی میں پڑا رہتا ہے۔ کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی صحیح طور سے استعمال نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ آج کل عام طور سے ایسا ہو گیا۔ تو روزی کے تنگ ہونے کے دو طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو روزی تنگ ہو جاتی ہے انسان کی، یعنی انسان دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے یا اور کوئی وجوہات کی وجہ سے۔ تو یہ عام ہے آج کل کے زمانے میں۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے ذکر نہ کرنے کا، اور آخرت کا عذاب وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو اللہ کے ذکر سے غافل رہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا، آنکھ سے اندھے ہو جائیں گے، نظر نہیں آئے گا ان کو۔ قیامت کے میدان میں اگر انسان کو نظر نہ آیا تو اس کا کیا حشر ہو؟ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے قیامت میں۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو اندھا جب ہو جائے گا تو اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقت كنت بصیرا، میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، آنکھیں تھی مجھے، اندھا نہیں تھا میں دنیا میں، یہاں کیوں اندھا اٹھایا؟ قال قد جئتك بآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تیرے پاس ہماری نشانی آئی تھی، ہمارے احکامات آئے تھے، اس کو تو بھول گئے۔ اللہ کے ذکر کے احکامات ہیں، سارے انسان بھولے ہوئے۔ مطلب کی چیز آدمی یاد رکھتا، ذکر کرنے کا جو حکم ہے قرآن میں بہت ساری جگہ بھول گئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو ہماری احکامات کو بھول گیا، آج ہم تیرے کو بھول گئے۔ اللہ بھولتے ہی انسان اندھا اٹھایا جائے۔ اب ان اندھوں کی کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ کو معلوم، لیکن یہ عذاب ذکر نہ کرنے سے، اللہ کا ذکر نہ کرنے سے۔ تو آج کل آدمی بڑی
बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ता है, उसमें भी 2-3 नमाज पढ़ता है, 1-2 छोड़ देता है। फजर और ईशा लोग आमतौर से छोड़ दे रहे, फजर तो बिल्कुल ही छोड़ दे रहे। तो इंसान जो है इबादतों में गफलत करता है तो अल्लाह का जिक्र कहाँ से करेगा? अल्लाह का जिक्र तो इंसान बिल्कुल भूल ही गया, कुछ भी याद नहीं रहा। तो जिक्रुल्लाह इन लोगों को याद भी नहीं रहा कि अल्लाह का जिक्र भी करना है। नमाज पढ़ के और रोजा रख के हज करके हम समझ रहे कि हम खुद नेक हो गए, हालांकि इसके अलावा जिक्र अल्लाह का जिक्र करना जरूरी है। इबादत करने के अलावा जिक्र फर्ज है, जिक्र जरूरी है। इबादत करने के अलावा कुरान की तिलावत जरूरी है। तो कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र ये अफजल जिक्र है। कुरान की तिलावत भी जिक्र है और अल्लाह अल्लाह कहना ये भी जिक्र है। तो जिक्र का खुलासा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र था। ला इलाहा इल्लल्लाह में ला इलाहा इल्लल्लाह में सारी चीजें हैं, एक ही जुमला है वो, लेकिन उसमें गैरुल्लाह की नफी है और अल्लाह की इबादत की का हुक्म है। उसी तरीके से उसके अंदर कामयाबी की जमानत है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का सारा जिक्र इसमें जमा कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, कामयाब हो जाओगे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में ये अपना जिक्र जो वही ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह पहले जिक्र करके 200, फिर इल्लल्लाह इसका दूसरा टुकड़ा है। ला इलाहा का पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा इल्लल्लाह, 2 टुकड़े हैं इसके। तो ये मुकम्मल जिक्र है, 2 हिस्से हैं इसके। और तीसरा हिस्सा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, कामयाब हो जाओ। ये बहुत अजीब और गरीब चीज है ला इलाहा। ला इलाहा के माने है कुछ नहीं और इल्लल्लाह के माने सिर्फ अल्लाह। तो इंसान मेहनत करते करते इंसान के कल्ब में ये बात आ जाना कि कोई चीज भी नहीं है दुनिया में, बेकार है। अगर हम ये समझ ले कि भाई कोई चीज नहीं है, अर्श से फर्श तक, जन्नत जहन्नम जमीन आसमान कुछ नहीं है, तो फिर कौन है? ला इलाहा कहने में खुद इल्लल्लाह जहन में आता है। शेख सरमद को जब शहीद किया गया तो शहीद करने से पहले उनसे कहा था कि कलमा पढ़ो, तो ला इलाहा पढ़े, आगे पढ़ो। तो ला इलाहा कहते थे, ला इलाहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। हर चीज को फना समझना, कोई चीज नहीं है, खुद भी नहीं है अपने आप को समझना। ला इलाहा अगर ऐसा समझोगे तो खुद ब खुद दिमाग में आएगा, तो फिर है क्या? फिर अल्लाह है। तो शेख सरमद से जब कहा गया कि कलमा पढ़ो तो उन्होंने कहा ला इलाहा, आगे नहीं बोल रहे इल्लल्लाह में। ला इलाहा का मतलब ही ये है कि कोई चीज नहीं यानी अल्लाह है। इल्लल्लाह बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ला इलाहा कह दिए तो बस तौहीद, अल्लाह एक, अल्लाह समझना। कोई चीज नहीं, खुद भी कोई चीज नहीं, माल दौलत बीवी बच्चे दुनिया को कोई कोई चीज नहीं है दुनिया कायनात। तो कौन है? सिर्फ एक अल्लाह है। तो जब उनसे कहा था तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे वो ला इलाहा बोले, बस ला इलाहा, कुछ है कुछ नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई इज्जत के लायक नहीं, कुछ नहीं है,
کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کا مطلب یعنی کسی پر بھروسہ کرنے کے لائق نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی چیز پر بھروسہ نہیں، خود اپنے پر بھی نہیں کرنا، لا الہ۔ تو ان سے جب کہا گیا آگے کا پڑھو، آگے کہا کہ میں ابھی تک تو صرف لا الہ تک پہنچا ہوں، یعنی ذکر کرتے 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 ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ معبود یعنی عبادت کے لائق کوئی چیز نہیں، عرش نہیں، کرسی نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، بیوی بچے نہیں، سمجھے، خود بھی نہیں، خود بھی فنا سمجھے اپنا، میں بھی کچھ نہیں، آخر میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا نہ میں ہوں، میں بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو بھی کچرا سمجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک محنت کرتے کرتے لا الہ تک آیا، ابھی آگے نہیں پہنچا ہوں، حالانکہ اسی میں آگے کی بات نکلتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ہے کون؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں، کوئی عزت کے لائق نہیں، کوئی دنیا کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی نہیں، تو پھر خود بخود آگے کی بات سمجھ میں آتی یعنی اللہ ہے یہ مت۔ تو خیر اسی پر ان کو شہید کیا گیا، لا الہ کہ آگے بولے آگے میں ابھی یہاں تک ابھی تک میں یہیں تک آیا ہوں، آگے نہیں بڑھا۔ جب شہید ہو گئے ان کا سر جب نیچے گرا تو سر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتے 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 سیڑھیوں سے اترتے 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 ایک جگہ آ کے رک گئے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ کا مطلب ہے زندگی میں سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور شہید ہو گئے تو پھر ان کو اللہ نظر آ گیا، شہید ہونے والے کو اللہ کی ذات سامنے نظر آتی، الا اللہ، صرف اللہ ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات بہت باریک نازک مسئلہ ہے یہ، لا الہ کچھ نہیں۔ جب ایسا سمجھو گے تو پھر کیا، جب کوئی چیز نہیں ہے تو پھر کیا ہے، خود بخود دماغ میں آئے گا کہ اللہ ہے، الا اللہ۔ تو لا الہ کہتے تھے، جب شہید ہو گئے تو سر کیا سے آواز آتی تھی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ تو اللہ کے علاوہ ہر چیز کو دل سے نکالنا ہے، نہیں تو ہر چیزوں کی وجہ سے نماز، دکان کی وجہ سے نماز جا رہی، کام ہے اس کی وجہ سے ذکر جا رہا، کام تھوڑا سا بیماری ہو گئی ذکر جا رہا، اسی طریقے سے پریشانی ہو گئی تھوڑی سی ذکر چھوڑ دے رہے، یعنی اس کو دنیا میں اللہ سے اہم سمجھ رہے ہیں، غیر اللہ کے غیر، اللہ کا غیر بیکار ہے، اس پہ بھروسہ ہی نہیں کوئی چیز ہے۔ تو لا الہ کا مطلب یہ ہے خود بخود الا اللہ اس میں آ جائے گا۔ تو اہل اللہ جو ہے اتنی محنت کرتے کہ غیر خدا کو نکالتے ہیں اپنے دل سے، تو خدا ہی طاقت آ جاتی ہے، غیر کو اگر نکال دیے تو اللہ کی طاقت آ جاتی ہے انسان کے دل میں۔ تو غیر کو نکالو پہلے، آج غیر کس سے نکلتا ہے؟ بڑے بڑے نیک لوگ، دیندار لوگ، غیر نکلتا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ غیر کو نکالنا۔ تو اہل اللہ جو محنت کرتے ہیں نا، اسی بھی محنت کرتے ہیں کہ دل سے غیر نکلے اللہ کا، غیر کی وجہ سے نماز جا رہی ہے، غیر کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، غیر کی وجہ سے جو ہے ہم چغلی کر رہے ہیں، غیر کی وجہ سے دھوکہ دے رہے ہیں، غیر کی
کی وجہ سے جو ہے روزے چھوٹ رہے، غیر کی وجہ سے کسی کے ذکر کے چھوٹ رہا، پابندی چھوٹ رہی، ساری چیزیں چھوٹ رہی غیر کی وجہ سے. تو غیر کو نکالنا ہے، لا الہ، اس پہ محنت ہے اصل. تو ابلیس یہی تو نقصان اٹھایا. ابلیس نے ساری عبادتیں تو کرتا ہی تھا. جب اس سے کہا گیا سجدہ کرو تو اس کے اندر آنا آ گیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور وہ مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں بڑا ہوں. بس یہ آنا آ گیا، غیر آ گیا اللہ کے علاوہ. حالانکہ اللہ نے جو حکم دیا تھا اللہ کے علاوہ ہر چیز بیکار تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ہوں، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. محنت صرف غیر اللہ پہ ہونا. غیر، اب لوگوں کو بولے بھائی کیوں نہیں آئے ذکر میں، بچی بیمار تھی کیوں نہیں آئے ذکر میں، تو سستی آ گئی تھی کیوں نہیں ذکر کرے، تو نیند آ رہی تھی. یہ غیر کی عبادت کر رہے ہم، کیوں نہیں پابندی کرے، تو دل گھبرا رہا تھا کیوں نہیں پابندی کرے، کاموں کی وجہ سے فرصت نہیں ہو رہی. یعنی ہم کام کو خدا سمجھ رہے، اس وجہ سے ذکر کو چھوڑ دے رہے. تصوف میں اصل غیر ہے، غیر اللہ کے علاوہ سے محبت نکالنا. جب اللہ کا معاملہ آیا تو پہلے اللہ کا معاملہ کرنا، غیر کا معاملے کو نکال دینا. اصل میں کتنی سی محنت، کسی بھی ولایت مل جاتی. تو شیخ سرمد نے کہا میں محنت کرتے کرتے ابھی تک صرف لا الہ پہ آیا، یعنی غیر کو فنا سمجھ لیا ہوں خود بخود، اتنی محنت کیا ہوں. انسان کے ذہن میں یہ یقین آنا، اس وجہ سے بہت سارے ایسے ان پڑھ لوگ جو جنگلوں میں پھرتے ہیں ان کو یقین رہتا ہے کہ بس اللہ ہے، باقی سب بیکار ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ولایت دے دیتے. بہت سے جنگلوں میں پھرنے والے، بہت سارے غیر ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں، صرف ان کے ذہن میں صرف اللہ آتا جو جنگلوں میں پھرتے رہتے. اس وجہ سے تمام جاندار، تمام چرندے پرندے، ان کے ذہن میں ہے اللہ ہے، باقی کچھ نہیں. تو اللہ ہر چیز ان کو دے دیتا. یہی معرفت الہی، یہی سمجھ میں نہیں آتی بات. تو الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتے کرتے غیر کو دل سے نکال دیں. ہر معاملے میں اللہ کے ذکر کو مقدم سمجھیں. تو اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے. تو جیسے میں بتایا نا کہ تو دنیا کی تباہی آ جاتی اس سے اگر اللہ کا ذکر پڑے. معیشت دن کا، معیشت کا جھٹکا دے دیتے ہیں آپ، معیشت تنگ کر دیتے ہیں. ایسے مال ہوتے ہیں بھی کھا نہیں سکتے، بیماریاں لا دیتے، فکر میں ڈال دیتے. بیماری نہیں کچھ نہیں مگر فکر میں پڑ جاتا. آدمی فکر میں پڑا تو کھاتا بھی نہیں، کوئی بھی نعمت سامنے رکھو نہیں کھاتا. حدیث میں ہے کہ جو کچھ انسان نے کھایا جو پیا وہ اس کا ہے، اور باقی جو کروڑوں کی دولت ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہو جاتا ہے. تو انسان جو چیز استعمال کر لیا وہ اس کی ہے، استعمال نہیں کرا وہ اس کی نہیں ہے. تو غیر کو، اللہ کے غیر کو نکالو دل سے بس. اس وجہ سے اس کے لیے کیا ہے، 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے رہے، چلتے پھرتے بیٹھے بیٹھے سوئے سوئے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے. ایک صاحب بولے کہ مجھے اٹیک آ گیا، اب میں اکیلا ہی بیٹھا تھا، اب میں کیا کرتا. تو ان کے دماغ میں آ گیا
بس میں نے اللہ اللہ شروع کر دیا، اللہ کچھ ہے نہیں، بس کوئی ہے. کچھ دیر اللہ 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 کرا تو جو اٹک آیا تھا وہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کہا کہ اس کے بعد سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب سے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. غیر اللہ کو دل سے نکال دینا، یہ ذکر ہے سب سے بڑا مقصد ہے. اس کی محنت کرنا پڑتا، یہ دماغ میں بہت دیر سے آتا، دل دماغ. اسی وجہ سے ذکر اللہ چھوڑ دینے سے دنیا کی معیشت، دنیا میں تباہی آتی اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. اب اندھا اٹھانے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا وہ اللہ کو معلوم، لیکن ایسا قرآن نے بول دیا. تو یہ ذکر جو اللہ، ذکر اللہ کا یہ بہت نازک مسئلہ ہے اور بڑی نعمت ہے، اس کے اندر بڑے راز پوشیدہ ہیں اللہ کا ذکر. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا انا نبی والآدم بین الماء والطین، آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں نبی تھا، یعنی میں اللہ کو پہچانتا تھا. ہر نبی اللہ کو پہچانتا ہے. آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ میں انا نبی اور میں نبی تھا. نبی تھے یعنی اللہ کو پہچانتے تھے آپ. کب؟ جب بابا آدم پیدا بھی نہیں ہوئے. اس کو حقیقت احمدی بولتے ہیں. اس کو ایک زمانہ ہے وہ جو پہلے موجود کائنات میں موجود تھا شروع میں. ایک ایسا زمانہ ہے وہ، آدم پیدا نہیں ہوئے، جنت جہنم کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات. ایک زمانہ ہندو مذہب میں بھی وہ زمانہ مشہور ہے. اس کو ستیہ بولتے، ستیہ. اور اسی کو حقیقت احمدی بھی بولتے ہیں. یعنی جب کوئی چیز نہیں تھی اس وقت اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اس کو حقیقت احمدی بولتے. اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ حقیقت محمدی ہے. تصوف میں یہ ایک بہت مشہور مسئلہ ہے، حقیقت احمدی، حقیقت محمدی. حقیقت احمدی وہ زمانہ، وہ کب تھا کیا تھا وہ اللہ کو معلوم، جس میں آپ نبی تھے. اس وقت آپ کا نام احمد تھا، نبی تھے آپ، یعنی اللہ کو پہچانتے تھے آپ. اللہ کو پہچاننا، اب ہم برسا برس ذکر کریں سے بھی اللہ کو نہیں پہچان پا رہے. جب آپ اس وقت نبی، آپ کا مرتبہ اتنا بڑا. اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا کیا تھا. پیدا کرنے کے بعد پھر آپ نبی ہوئے اس وقت. اس کو اور وہ زمانہ کتنا چلا؟ اللہ کو برس چلا. اس کو حقیقت احمدی بولتے. اور جب دنیا وجود میں آئی تو اس وقت حقیقت محمدی شروع ہو گئی. شروع ہوتے ہوتے آپ دنیا میں تشریف لائے. یہ دو زمانے گزرے ہیں. ست یگ، ہندو مذہب میں اس کو ست یگ کہتے ہیں. ست یگ صحیح زمانہ وہ تھا، اس کو حقیقت احمدی بولتے ہیں. تو آپ اس وقت اللہ کو پہچانتے تھے، غیر آپ کے خیال میں بھی نہیں تھا. تو کتنا بڑا مرتبہ ہوا آپ. تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کو تم کو آگے چل کے سمجھ میں آئے گا. حقیقت احمدی، حقیقت محمدی. حقیقت احمدی وہ ہے جب کوئی دنیا نہیں تھی، اللہ تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تھے، اور اللہ نے اپنے نور سے آپ کو پیدا کیا. انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہوں. پھر اس نور سے کائنات کو پیدا کیا. اس کو حقیقت احمدی بولتے ہیں.
یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں آج آپ کو بتایا. آج کل کے زمانے میں کوئی عالم یا کوئی مرشد یہ جانتا ہی نہیں حقیقت احمدی کیا ہے اور حقیقت محمدی کیا ہے، حالانکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. تو اللہ پہ محنت کرو گے تو ہر چیز سمجھ میں آئے گی. اللہ اللہ. تو اس کے لیے علاج بتایا 24 گھنٹے جب بھی اللہ اللہ کہنے میں کیا ہے؟ آپ حالت جنابت میں بھی رہے تو اللہ اللہ بول سکتے. غسل فرض ہے آپ پہ اگر اللہ بول سکتے. اللہ بولنے میں کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، اللہ بول سکتی ہے. اللہ اللہ. اللہ کا نام لینے میں کوئی ذرہ برابر بھی اللہ نے کوئی اس میں گنجائش تو تنگی نہیں رکھی. جو کبھی بھی میرا نام ہر وقت میں حاضر. یہ ذکر کی حقیقت ہے اصل میں. یہ بس اتنا یقین اگر انسان کے دل میں آئے گا جس دوسرے ہی لمحہ ولایت مل جاتی دوسرے منٹ. اگر انسان حقیقت احمدی کو سمجھ گیا اور اللہ کو اگر سمجھ گیا کہ حقیقت احمدی میں صرف اللہ تھے، عرش کرسی نہیں تھا، لوح محفوظ نہیں تھا، آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، جنت نہیں تھی، جہنم نہیں تھی، فرشتے نہیں تھے، جبرائیل نہیں تھے، میکائیل نہیں تو کچھ بھی نہیں تھے، صرف اللہ تھا. اس وقت اللہ نے اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. وہ زمانہ لاکھوں برس کا گزرا ہے، اس کو حقیقت احمدی بولتے ہیں. اور جب کائنات بننا شروع ہو گئی تو یہ حقیقت محمدی ہے. تو لاکھوں برس گزرنے کے بعد یہ لاکھوں برس میں آپ موجود تھے اللہ کے پاس، سرکار موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. نورانی شکل میں تھے، جسمانی نہیں تھے. جسم اور روح نہیں تھی، نور تھا بس. نور، جسم اور روح تینوں سے نبی بنتے ہیں، اور ہم لوگ صرف جسم اور روح دونوں سے بنتے ہیں. تو سرکار اس وقت نبی تھے، اس کو حقیقت احمدی کہتے ہیں. اور وہ لاکھوں برس زمانہ گزرا تھا، کچھ نہیں تھا اس. تو اللہ اس پر بہت ناز کرتے تھے وہ زمانے پر. دیکھو میں ہوں، باقی کوئی بھی نہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ چلو کوئی مجھے پہچاننے والے لوگ مخلوق پیدا کروں تو مجھے پہچان. ایسا اللہ نے ارادہ کیا، اپنے اندر خود پیدا کیا کہ چلو ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو مجھے پہچانے. تو یہ مقصد کی خاطر زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، فرشتے، جنات سب پیدا کر کے انسان کو پیدا کیا کہ انسان مجھے پہچانے. اس کو حقیقت محمدی بولتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ. دونوں میں بھی، دونوں زمانوں میں صرف اللہ، اس میں اللہ تھا اور اس میں اللہ کو پہچاننا. دوسرے زمانے حقیقت محمدی میں اللہ کو پہچاننا سب سے بڑا کام ہے، اور حقیقت احمدی میں اللہ ہی تھے، وہاں کسی کو پہچاننے کا مسئلہ ہی نہیں. یہ دو زمانے بہت نازک مسئلہ ہے. میں نے آج آپ کو بہت آسان لفظ میں سمجھا دیا. حقیقت احمدی، حقیقت محمدی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت احمدی میں آپ اکیلے تھے، نور تھا آپ کا، اللہ کو پہچانتے تھے.
اور جب حقیقت محمدی شروع ہو گئی اس میں انسان کو مرتبہ دیا گیا، انسان اللہ کو پہچاننا شروع کر دیا۔ معرفت الہی اس کو بولتے ہیں، معرفت، معرفت کے معنی پہچاننا، اللہ کی پہچان حاصل کرو۔ جتنا اللہ کی پہچان حاصل کرو گے اتنا ہر چیز نعمت مل جائے گی، ہر ایک ملے گی۔ پہچاننے کی کوشش کرنا دنیا میں بس اللہ، جس وجہ سے اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اس میں کو خواب ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی خواب، ہر ایک خواب کے لیے میرے کو فون آتا کرو، خواب کے لیے فون مت کرو۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ یہاں سے بمبئی میں جانے کے لیے بیٹھ گئے ٹرین میں، تو گاڑی چلتی رہتی، دونوں طرف سے منظر نظر آتے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، لیکن آدمی اس کو دیکھتے دیکھتے اترتا نہیں کہیں، اترے گا تو بمبئی کا سب پہنچے گا، دیکھتا رہے گا وہ ادھر بھی ادھر بھی، لیکن مقصد اس کا بمبئی پہنچنا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ اللہ کا ذکر شروع کرو گے آپ تو خوابوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، دنیا نہیں بلکہ آخرت چیزیں نظر آئیں گی، جنت بھی نظر آئے گی، جہنم بھی نظر آئے گی، مدینہ بھی پہنچیں گے، مکہ بھی پہنچیں گے، بزرگان دین میں ملیں گے۔ بہت سارے لوگ اپنے قبروں میں قرآن کریم تلاوت کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، یہ بھی نظر آئے گا۔ کیا ایسی ایسی نعمتیں نظر آئیں گی کہ انسان دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کو نظر آتا تھا، سب سے زیادہ صحابہ کو نظر آتا تھا، اس کے بتاؤ جی اللہ کو نظر آتا تھا، آپ کو بھی نظر آئے گا۔ تو ہر ایک کو خواب ہو رہے، اور ہر ایک خواب دیکھے کہ میرے کو فون کر رہے۔ میں بول رہا ہوں بھائی فون مت کرو، یہ خواب اللہ کے راستے میں نظر آتے رہیں گے آپ کو، اسی لیے کہ آپ جا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ پھر جب بمبئی پہنچنے کا انسان کا جو مقصد رہتا ہے، اس میں ہمارا مقصد اللہ کا نور حاصل کرنا، محنت کرتے 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 آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آتی رہیں گی، لیکن آخر میں اللہ کا نور نظر آئے گا۔ اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اللہ کا نور ہے۔ بس نور نظر آیا کہ سمجھنا انسان کامیاب ہو گیا۔ اب اس کو کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی، اس کو کوئی چیز بگاڑ نہیں سکتی، ولایت کا منصب حاصل ہو گیا، نور اگر حاصل ہو گیا، اور انسان کا دل اتنا مطمئن ہو جاتا، اتنا خوش ہوتا کہ ساری دنیا بھی اگر دولت دے دیے اتنی خوش نہیں ہوتی جتنا نور ملا تو خوش ہو جاتا۔ بس وہ نور کو حاصل کرنا ہے۔ اگر درمیان میں خواباں دیکھ کر کے جو ہے ذکر اگر چھوڑ دو گے سبھی بھول جاؤ، جیسا بمبئی جاتے جاتے اگر بیچ میں اتر گئے، یہ ادھر بلڈنگ نظر آ گئی، ادھر اچھا موسم نظر آ گیا، اتر گئے تو بمبئی رہ جاتی ہوا میں۔ ایسے ہی اگر ذکر کرتے کرتے جتنی بھی چیزیں نظر آئیں گی دیکھتے رہنا، مگر اس میں الجھ نہیں جانا، الجھ کر کے اب میں نے یہ دیکھ لیا، میں نے مکہ بھی دیکھ لیا، مدینہ بھی دیکھ لیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے، یہ کہہ کر کے بہت سارے لوگوں نے ذکر چھوڑ دیا، ذکر چھوڑتے ہو گیا کھڈے میں گر گیا۔ کرتے رہنا بس، نور جب نظر آئے گا اللہ کا تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہاں مجھے اللہ کا نور حاصل ہو گیا، اللہ کا نور حاصل ہو گیا، کتنا ذکر کروں۔ یہ ہے اصل حقیقت خوابوں کی۔ اب نوجوان لوگ نہ خواب دیکھ لیتے، حیرت انگیز خواب دیکھتے، پریشان ہو جاتے، پریشان بھی نہیں ہوتے، خوش بھی ہوتے رہتے۔ جیسا ایک صاحب نے آج مجھے بتایا کہ حضرت منتجب الدین زرداری تشریف لائے اور مجھے پکڑ کے مکہ لے گئے اور پھر لا کے چھوڑ دیے۔ تو ایسی چیزیں نظر آتی رہیں گی، بزرگان دین سے خود ملاقات ہوں گی، لیکن رکنا نہیں ہے کہ رکے کیا کہتا ہوں، اللہ کو حاصل کرنا ہے، آپ کو بمبئی جانا ہے، درمیان میں نہیں اترنا ہے، ایسے ہی اللہ کا نور حاصل کرنا ہے، رکنا نہیں ہے کہ فرشتے بھی دیکھیں گے، فرشتے بھی تو دیکھتے ہیں نا ہمارے لوگ، بہت سارے ذاکر فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان کی آوازیں سنتے ہیں، جنات کو دیکھتے ہیں، سب کرتے ہیں۔
تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذکر خفی سے زیادہ فائدہ ذکر جہری میں ہے. کیوں؟ ذکر جہری میں جو ہے خود ذکر کرتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ فرشتے شریک ہوتے ہیں، اس کے بعد جنات شریک ہوتے ہیں، اس کے بعد اولیاء اللہ کی روحیں شریک ہوتی ہیں ذکر جہری میں. اور جنات جو شریک رہتے ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں زندگی میں. کئی لوگ ذاکر ہمارے بولے کہ بہت سارے معاملات میں کوئی چیز نظر نہیں آتی مگر ہم کو تھوڑی دیر بعد حاصل ہو جاتی ہے، وہ جنات لا کے دے دیتے. ایک میکینک بولا میں کام کرتا رہتا ہوں، میکینک کا کام اکثر کام کرتے کرتے ایک پانا بھول جاتا ہوں کہاں ہے اپنے لانا، اب ادھر رکھا کہ ادھر رکھا کہ ادھر رکھا، گاڑی چالو ہے. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ پانا سامنے نظر آتا. ایک میکینک نے بولا میں ذکر کرتا ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کام کر رہا، گاڑی چالو ہے، ایک پرزہ میں کہیں تو رکھا تھا، مل رہا ہی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ پرزہ سامنے نظر آتا، یہ جنات لا کے دے. ایسا کئی لوگ کو ہوا ہے. ہر چیز میں مدد کرتے جنات. تو ذکر جہری میں کیا رہتا؟ فرشتے آپ کو دیکھتے ہیں، جنات آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی روحیں آپ کو دیکھتی ہیں، آپ کو پہچانتی ہیں. سارے اولیاء اللہ کی روحیں جمع ہوتی ہیں، جو زندہ ہوں یا مر گئے ہوں ان کی روحیں آتی رہتی ہیں اور وہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو کیسا پہچانیں گے؟ وہاں تو کئی امتیں ہوں گی، کئی نبی کی امت ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسا پہچانیں؟ 7 امتوں کو پہچانوں گا. وضو کی وجہ سے تمہارے چہرے روشن ہوں گے، اس لیے کسی امت پہ وضو نہیں تھا تو میں پہچان لوں گا. تو سرکار امتیوں کو جو پہچانیں گے معرفت کی وجہ سے پہچان لیں گے. اس لیے کہ سرکار کی روحیں بھی ذکر جہری میں کبھی کبھی شریک رہتی. بلکہ فرمایا نا کہ جو میرے مزار پہ آ کے مجھے سلام کرے گا میں اس کو دیکھوں گا، اس کو قیامت میں پہچان لوں گا. تو کروڑوں انسان کو کیسا پہچانے گا؟ پہچان لیں گے. ایک مرتبہ دیکھے تو پھر نہیں بولتے. ایسی اولیاء اللہ ایک مرتبہ دیکھے تو بولتے نہیں. جنات آپ کو ایک مرتبہ دیکھے تو آپ کی صورت نہیں بولتے، بالکل پہچان لیتے. کئی میرے کو لوگوں نے بتایا کہ ہم ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہمارا خاتمہ ہی تھا، لیکن ہم کو ایسا محسوس ہوا کسی نے اٹھا کر کے ہم کو دوسری جگہ رکھ دیا. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تباہ ہو گئی، ہم دوسری طرف پڑے ہوئے. یہ جنات کرتے ہیں. تو ذکر جہری کا یہ فائدہ ہے. اور اللہ کی ذات اس میں شریک رہتی. اور ذکر خفی میں جنات نہیں رہتے، فرشتے نہیں رہتے. فرشتے ہو سکتے ہیں لیکن جنات نہیں رہتے، اولیاء اللہ کی روحیں نہیں رہتی. صرف آپ کو اپنا ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ. مگر ذکر خفی سے خود کو ترقی ہوتی. ذکر جہری سے جنات آپ کو دیکھتے رہیں گے، اولیاء اللہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کی مدد بھی ہوگی. اس وجہ سے دونوں چیزیں کرتے رہنا، ذکر خفی بھی، ذکر جہری. یہ ذکر کی فضیلت ہے سر. لیکن آج دنیا کے اندر 99.99% لوگ مسلمان اللہ کا ذکر چھوڑتے ہیں. اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ ہمارے پاس اللہ کے ذکر. اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، عالم حافظ یا دیندار لوگ ہوتے ہیں، اللہ اللہ کیا کرتے بڑھا ہو جائے گا بیکار سمجھتے. حالانکہ یہی ہے چیز اصل. تو اللہ اللہ کیا کرتے بڑھا بولے، اگر کوئی بولے گا تو اس کا ایمان جائے گا.
ایمان ضائع ہو جائے گا، کفر میں جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے کلام کی ذرہ بھی بے عظمتی کرو گے تو ایمان سے ہٹ جاؤ گے، کفر میں جاؤ گے، خطرہ ہے کفر میں جانے کا۔ یا بہت سارے لوگ جو قرآن کریم کی آیتوں کو تعویذ بنا کے جو بیچ رہے ہیں، یہ بھی کفر میں جا رہے، یعنی قرآن کی آیتوں سے بیچ کر کے پیسہ کما رہے، یہ بھی کفر میں جانے کا خطرہ ہے۔ عاملین جتنے بھی ہیں سب دھوکے باز ہیں، تو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ایمان کے جانے کا۔ اس وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے خالی حالت میں اللہ اللہ بولو نا بھائی، اللہ 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 بیٹھے بیٹھے بولو، ہر چیز پیدا ہو جائے گی، آپ کو ہر سہولت پیدا ہو جائے گی، ہر کوئی سرکار سامنے نظر آئیں گی۔ سرکار جب اللہ کی ذات پر اللہ کے کلام سے محنت کریں گے تو سرکار سامنے آتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھے گے تو اللہ تو سامنے رہتا ہی رہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ میں نے لا کے دیا محنت کی چیز، اب میری چیز جو لا کے دیا اگر تم استعمال کرے تو خود نہیں ہوں گے۔ آپ کی اولاد، اگر آپ نے بہت پیسہ کمایا اور آپ کی اولاد اس کو صحیح استعمال کری تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ دیکھو میری چیز استعمال کر رہے میرے بچے۔ آپ اچھے کپڑے لا کے پہنا دیے تو آپ خود خوش ہو جائیں گے کہ میرے بچے کتنے اچھے کپڑے پہنے۔ تو حضور نے جو قرآن لا کر کے دیا ہے اگر پڑھیں گے تو حضور خوش ہوں گے، سرکار خوش ہوں گے قرآن کریم کی تلاوت پر۔ تو اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ایسی نعمت ہے دنیا کے اندر، مسلمان غائب آج اس سے قائب ہے۔ ہر چیز اس سے حاصل کرو بھائی، ہر چیز اس سے۔ دنیا بھر کی اگر حکومت حاصل کرنا چاہو گے تو یہ 2 پہ محنت کرو، دنیا کا بادشاہ بن جائے گا، اور بڑے میں بادشاہ۔ ذوالقرنین دنیا کے بادشاہ بنے نبی، ذوالقرنین قرآن کریم میں ہے نا ذوالقرنین۔ ان کی حکومت ادھر جہاں سورج نکلتا وہاں تک تھی، سورج نکلتا ہوا دیکھتے تھے اور سورج ڈوبتا ہوا دیکھتے تھے، وہاں تک جاتے تھے۔ اب کیسا سفر کرتے تھے، اللہ نے کیا طاقت دی تھی ان کو، ذوالقرنین۔ قرآن کریم میں ان کا واقعہ ہے نا ذوالقرنین۔ اور دنیا میں ایمان والوں کی مدد کرتے تھے وہ۔ یاجوج ماجوج جہاں ہیں کہاں ہیں وہ نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، وہاں دیوار بنا دی انہوں نے، ایسی دیوار بنا دی کہ آج تک پڑی ہوئی ہے، قیامت سے پہلے گرنے والی ہے۔ تو یاجوج ماجوج پھیلیں گے زمین میں، سارے انسانوں کو کھانے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اس دعا کی وجہ سے سب کے سب مر جائیں گے، پوری ان کی لاکھوں کی لاشیں گر جائیں گی، زوردار بارش ہوں گی اور لاشیں ساری بہہ کے چلی جائیں گی۔ تو ذوالقرنین یہ طاقت کہاں سے حاصل کی ہے؟ اللہ کے ذکر، 24 گھنٹے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑی سلطنت تھی ان کی، ذوالقرنین کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ اللہ اللہ، خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی طاقت حاصل ہوئی، سارے جنات، سارے شیاطین جنات سب خدمت میں لگے رہتے، کھانا پکاؤ بولے تو لاکھوں انسانوں کا کھانا پکاتے تھے، بڑے بڑی دیگیں لاتے تھے، کہاں سے لاتے تھے نہیں معلوم، پکاتے تھے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ کیسا نظام چلتا ہوگا نہیں معلوم، اللہ کے ذکر سے آتے۔ بہت سارے ہمارے بادشاہ اللہ کے ذکر سے بڑھے، اولیاء اللہ اللہ کے ذکر سے بنے ہوں، جتنے اولیاء اللہ ہیں سب یہ 2 چیزوں کے ذکر سے بنے۔ 2 چیزوں میں محنت کرے تو سرکار سامنے آ جاتی، سرکار کو اس سے زیادہ خوشی ہوئی اور کسی چیز سے نہیں ہوتی کہ میرا امتی میرے کلام کو اور اللہ کو یاد کرے، سب سے زیادہ خوشی۔
اس وجہ سے ذکر میں ہر لمحہ درود پڑھتے ہیں. سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں، ہر ذکر کے ہر لمحے میں. ویسے تو وہ ہر 25 مرتبہ اگر اللہ بولے تو درود ہے، لیکن اتنا ہوتا نہیں. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ پوری تصویر کرو درود پڑھو، پھر تصویر کرو درود پڑھو، تصویر کرو درود پڑھو. سرکار کو خوشی ہوتی ہے اس سے. تو ذکر جہری میں درود ہے بار بار. ذکر خفی میں بھی اللہ 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 کرتے رہے، درمیان میں درود شریف پڑھ رہے. قرآن کریم پڑھنے کو بیٹھے تو درود شریف پڑھنا پہلے، یاد رکھو. اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر قرآن پڑھنا شروع کرنا. سرکار کو خوشی ہوئی. سرکار لا کے دینا اتنی محنت. 1,24,000 میں صرف سرکار ہی ہیں جو نبوت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے نبوت کی محنت کی. نبی بننے سے پہلے نبوت کی محنت کی. 10 سال غار حرا نبوت کی محنت کیا، اللہ سے لائے. اور بعد میں پھر 23 سال نبوت کو پھیلانے میں لگا دی. 10 سال نبوت اور قرآن حاصل کرنے میں لگے، اور 23 سال نبوت اور قرآن پہنچانے میں لگے. 33 سال لگے آپ. تو سب سے زیادہ خوشی آپ کو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میرا لایا ہوا اتنی محنت سے میں نے لایا، اس کو پڑھ رہے تھے، بس کچھ ہو جاتا. اور نہیں پڑھ رہے تو ساری امت سے آپ ناراض ہیں. سو ساری امت سے ناراض ہیں، اور آپ ناراض ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کا خون پانی کی جیسے بہ رہا ہے. عزتیں لٹ گئی، تباہی بربادی ہمارے دیش میں تھا. اس کا علاج صرف یہی ہے جو آپ کر رہے. ذکر اللہ، ذکر جہری، ذکر خفی کرو، قرآن کی تلاوت کرو تو زمانے کے حالات بدل جائیں گے اور سرکار خوش ہو جائیں گے. ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا. بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی تنظیمیں، میں تو ان کو سب کچھ بات کرنے کے لیے بلا رہا ہوں کہ آؤ بات کرو، تمہارا یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے. جتنی تنظیمیں ہیں کیا ہے، اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ کرتے کرتے مر جا رہے ہیں. اولیاء اللہ نے کیا کام کرا وہ نہیں کرتے. بہت افسوس ہے. اب ایسی ایسی بڑی مسجدیں پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں. مسجدوں میں نہ اللہ کا ذکر ہے نہ قرآن کی تلاوت. حالانکہ قرآن میں ہے تم مسجدیں بناؤ تاکہ اس میں اللہ کا ذکر ہو جائے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو اور اللہ کی نعمتیں حاصل ہو. اس لیے مسجدوں میں یہ کرو. اب کون کرا؟ مسجدوں میں کوئی بھی نہیں کرا. تو بہت ساری چیزیں آج امت سے غائب ہو گئی. قرآن غائب ہو گیا، اللہ کا ذکر غائب ہو گیا. مسجدوں میں کوئی بھی ذکر کرنے والا نہیں رہا. مسجدیں ویران ہو گئی. ویران ہے مسجدیں، دکھنے کو بہت آباد ہے، ویران. عورتوں کی عزت نہیں رہی، گھروں میں قرآن کی تعلیم نہیں رہی، کچھ بھی نہیں رہا. بہت بڑی بڑی چیزیں امت سے غائب ہو گئی، تباہ ہو گئی. اور دوسرے کام کر رہے، پوسٹر چھاپ رہے، پمفلٹ چھاپ رہے اور جلوس نکال رہے اور جلسہ کر رہے. کیا اس سے دین زندہ ہوا تھا؟ دین اس سے زندہ ہوتا ہے. آپ اگر ذکر کریں گے تو دین زندہ ہوتا ہے. خیر، میں یہ بات کرتے کرتے آپ کو بتا دیا حقیقت احمدی، حقیقت محمدی اور اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام. بس یہ چیز آپ کی ہر چیز سدھرے گی. مگر ہم اللہ کے فضل سے ہمارے سلسلے میں ہر شخص کو ایسی ایسی چیزیں نظر آ رہی، سب ہو رہا، لیکن کامل کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک وجہ سے، دو وجہ سے. ایک تو اس وجہ سے
کہ چلتے چلتے ناغا کرتے رہے. ایک دن بھی اگر ناغا کرو گے پچھلا سب سپاٹ ہو جاتا ہے. ناغا نہیں ہوگا. کسی سیٹ کی نوکری اگر ایک دن نہیں گئے تو دوسرے دن چھٹی کر دیتا ہوتے جاؤ. سرکاری نوکری کرتے کرتے ایک دن نہیں گئے تو دوسرے دن ریزائن لے لیتا ہوں. ناغا نہیں ہونا. تھوڑا کرو. جس دن بہت کام ہے آپ کو لیکن ذکر کرو. 10 منٹ بیٹھ کے ذکر کرو. ناغا مت ہونے دو. بہت کام ہے. کھڑے کھڑے 3 آیتیں پڑھ لو لیکن ناغا نہیں ہونا. ناغا کر رہے آپ لوگ. اور دوسری کیا ہے؟ ریل کی پٹری پر ریل چلتی. سنت نبی پر ہمارا کام ہے. سنتیں نہیں چھوڑنا. بس نبی کی سنت پر عمل کرنا. سب سے کٹھن سنت فجر کی نماز ہے. اور فجر کی نماز میں بھی پہلے 2 رکعت سنت وہ فجر کی نماز سے افضل ہے. پہلی 2 رکعت نماز سنت پڑھ کے فجر کی نماز جماعت میں شریک ہونا سنت ہے. اہم سنت. محروم ہے لوگ. آپ لوگ محروم مت ہو. آپ لوگ جو ہے فجر میں ایسا بھاگو اٹھ کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ ذاکر ہے. اللہ آپ کو ڈرا کر کے اٹھا دے اور لگا دے نماز. بیوی بچے نماز پڑھے. گھروں کے ماحول کو بنانا. آپ لوگ گھروں کے ماحول کو بناؤ. آج میں دوپہر میں یہاں بتایا نا دین خالی دنیا میں جو ڈھونگ ہے جو ہے ہوگا ہے. گھر میں دین ہی نہیں. نہ عورت پڑھتی نماز نہ ماں بہن کی پڑھتی نہیں کچھ نہیں. تراویح نہیں کچھ بھی نہیں کرتی. اور باہر بہت بڑے شریف بنے ہوئے. تو گھروں کے ماحول کو بنانا. سنتوں کی زندگی پہ عمل کرنا. تو یہ 2 چیزوں پہ اگر عمل کریں گے نا ایک تو ناغا نہیں ہونا دوسرا سنت کی زندگی. تو میرے کو یقین ہے یہ ہمارے سلسلے میں اہل اللہ پیدا ہو طاقتور لوگ پیدا ہو. اتنا بڑا کام ہے. کسی کام میں بھی نہیں ہو سکتے اولیاء اللہ. آج کے جتنے کام چل رہے ہیں نا جتنی جماعتیں جتنی تنظیمیں چل رہی اس میں کوئی بھی اولیاء اللہ کا پیدا ہونا ناممکن ہے. اس میں ہو سکتے ہیں ہمارے کام. یہ کرو. تو مجھے جانا ہے ابھی 12 بجے یہاں سے نکل جاؤں گا. تم جلدی سے ذکر کرو. یہ تو باتیں میں نے بتا دیا آپ کو. پھر انشاءاللہ بتا چلیں گے. بہت نایاب چیز یاد آ گئی تو بتا دیا. تو اس کا مقصد صرف پابندی کرنا ذکر فصیح ذکر جہری قرآن کی تلاوت کی ناغا نہیں ہونے دینا اور سنت کی اتباع کرنا. کپڑے سنت کے پہننا. چڈیاں پہن کے نہیں کرنا. گھروں میں ماں بہن کے سامنے سطر کا خیال رکھنا. گھروں میں عورتوں کو عورتیں جو بلوز پہنتی نا ساڑی اور بلوز ننگا لباس ہے. پیٹ ہی کھلا ہے سب. پیٹ بھی کھلی سینہ بھی کھلا ننگا. میں کئی مرتبہ پوچھتا رہتا ہوں بھائی عورتیں بلوز پہنتی تو مرد کیوں نہیں پہنتے بلوز؟ مرد بھی یہاں تک کس پہننا بنیان اور نیچے پائجامہ پیٹ کھلا رہا ہے کیوں نہیں کرتے؟ مرد اس کو شرم کا ہے. پھر عورتوں کو شرم نہیں آیا نہیں. اور اس سنتوں کا خیال رکھنا ناغا نہیں کرنا اور یہ اس کی پابندی کرنا. بس یہ چند بات بتایا. سب کریں گے نا سب انشاءاللہ. جلدی سے ذکر کرو 100 مرتبہ. اور ایک بات یاد رکھو ذکر میں ہر چیز کا لحاظ رکھنا. لغویات نہیں کرو ذکر میں. لغویات بولے تو جیسے ایثار ثواب جب ہم کرتے ہیں نا ایثار ثواب کرتے ہی جو ہے فوراً شروع کر دینا یا اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے. پھر آپ کے طور سے صحابہ دعائیں نہیں کرتے بیٹھنا. یہ دعا کرے کہ ہو گیا لغویات ہو گیا. ذکر ہونے کے بعد رات بھر دعا کرو. پھر کوئی منع نہیں. ایثار ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ایثار ثواب ہی کرنا
اپنی ضرورت مانگتے نہیں بیٹھنا، یہ لغویات ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں کرنا، ذکر میں آئے وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، سمجھے؟ ہاتھاں چومتے نہیں بیٹھنا، معنی سے کرتے نہیں بیٹھنا، جیسا کہ بہت زمانے کے بعد ملے۔ ایک دوسرے کی بات چیت کرنا، کیسے ہیں آپ، کیا تکلیف ہے، کیا راز ہے، ایک دوسرے کو معلومات حاصل کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات پوچھنا، یہ کرنا۔ وہ چھوڑ دیے ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے بیٹھے، معانفہ کرتے بیٹھے، مصافحہ کرتے بیٹھے، تنگ آ گئے۔ اب کتنے کے لوگ صبح میں بھی مصافحہ کرے، دوپہر میں کرے، ابھی ملا تو کرے، ابھی جاتے وقت بھی کر رہے۔ ارے کوئی حد ہے کہ مسافر لغویات ہے؟ ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت مصافحہ کریں، معانفہ کرتے بیٹھے، ہاتھ چومتے بیٹھے ایک دوسرے کی، کئی کو چومتے ہاتھ ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ چومے ایک الگ بات ہے۔ اب تم اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہے، ایک دوسرے کے ہاتھ چوم رہے، ایک دوسرے سے معانفہ کر رہے، یہ لغویات ہے۔ یہ ذکر میں لغویات نہیں ہونا کچھ بھی۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے کام کی بنیاد ذکر پہ رکھا ہے۔ لوگوں کے پاس بنیاد کیا ہے؟ سہاریاں کھلانا، بریانی کھلانا، نعتیں پڑھتے بیٹھنا، رات بھر نعتیں، ایسے نعتیں چلتے رہتے ہیں، بس کچھ واہ 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 دن سے سب لغویات ہے، یہ سب لغو ہے۔ یہ بات ایک آدھی نعت کی طرف پڑھ لیا معرفت کی تو الگ بات ہے، سرکار کے شان کی الگ بات ہے۔ دوسرے مرشدوں کے پاس جا کر بیٹھو، پھر نعت اب مرشد کو کچھ آتا نہیں ہے تو نعتیں سنا رہے، یہ لغویات مت کرو۔ ہاں، جب دعا کرنے کا ٹائم آیا پوری امت کے لیے، اور دعا بھی یاد رکھو، سب سے پہلے انسانیت کے لیے دعا کرنا، یا اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے، ساری انسانیت کو کفر سے بچا، ساری انسانیت کو ایمان میں آنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد پھر امت مسلمہ کی دعا کرنا، یا اللہ امت مسلمہ کو ہدایت مدد فرما، امت مسلمہ کی اصلاح فرما، امت مسلمہ کی پریشانی دور فرما۔ امت مسلمہ کے لیے بہت دعائیں کرنا، رات بھر کرنا۔ اس کے بعد پھر اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہندوستان اپنا ملک ہے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کرنا۔ یہاں کی قوم بہت ہی نرم ہے اصل میں، ان کو سیاست داں جھگڑوں میں لگا رہے۔ ابھی کل مغرب کے وقت غیر مسلم وہ مسجد میں اسٹیشن پہ دعا پڑھ کے دیا وہ تو میرے پیروں کو چھوا ہو، اتنی نرم قوم ہے یہ، ذرا سا کچھ کام کرے پیروں کو پکڑ لیتے، ایسی اچھی قوم ہے۔ ان کے لیے دعا کرو، اپنے ملک کے لیے دعا کرو۔ ہاں، جو شرارت کر رہے، جو فتنہ کر رہے، ان کے خاتمے کی دعا کرنا ہے، ان کا خاتمہ کرو۔ تو یاد رکھو، دعا اسی کا، پھر اپنے لیے، سارے بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، سب جو کرنا ہے کرنا۔ یہ اس سے بتاؤ، سمجھے؟ آج میں تو یاد آیا تو ساری چیزیں بولتے ہیں، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ نہیں؟ ٹھیک ہے، چلو جلدی سے کر کرو، میں تو جانا ہے۔ میں بہت پریشان رہتا ہوں رات دن سفر، اب اس عمر میں آپ نوجوان آدمی اتنا سفر نہیں کر سکتے جتنا میرے کو کرنا پڑتا ہے، بہت پریشانی رہتی ہے۔ چلو جلدی سے ذکر کرو، کیا بولو، جلدی سے بولو، بات مت کرو رات کو۔ ہاں، ارے 6 گویاں مت کرتے جاؤ، 6 گویاں منع ہے شریعت میں۔ مجلس میں بیٹھے تو کھلی کھلی بات کرنا، شریعت نے قرآن میں منع ہے 6 گویاں کرنا۔ ارے 6 گویاں مت کرنا بول رہا نا میں، ہاں تو ایسا بولو نا بھائی کھلا، جس چیز سے منع کرے وہی کرتے بچے میں، اس کے کان میں بولتے وہی اس کے کان میں بولتا۔ ہم کیا بیوقوف ہیں کہ بیٹھے جو سمجھا رہے تھے؟ ہر چیز ہم کو سامنے ہونا۔ ہاں، ذکر مختصر ہونا، 12 بجے میں تو نکل جانا ہے یہاں سے۔ ضروری لوگ مسافہ کر کے کوئی کرے تو ٹھیک ہے، ہر ایک مسافہ کیا مصیبت پریشانی، کوئی ضرورت ہو تو بولنا کرنا، ٹھیک ہے۔ کتنا کرو تو ذکر؟ پہلی تسبیح 100، دوسری 200، تیسری بھی 200، کتنا کر لو بس۔ چلو جلدی سے کرو، میں بھی جانا ہے۔